ڈاکٹر صاحب میری کمر میں بہت درد ہوتی ہے، آپ کے کہنے پر لمبا رکوع اور لمبا سجدہ بھی کیا لیکن درد پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ کون بھائی ہے یہ کس بھائی نے سوال کیا؟ ذرا سجدہ کر کے دکھاؤ۔ سجدہ؟ ہاں اچھا، گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہو؟ کھڑے ہو، ادھر منہ کرو، ایگزیکٹ ہاتھ رکھو کہاں درد ہوتی ہے۔ یہ دیکھو میرے محترم بھائیوں، چھوڑ دو یہ جو جگہ ہے نا، یہ اوپر یہ سی سروائکل جو ہوتے ہیں، یہ ٹی ہوتے ہیں، اور یہ نیچے جو ہوتے ہیں نا، یہ نیچے جب آتے ہیں تو یہ ایس ہوتے ہیں، ایل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایس مہرے ہوتے ہیں۔ اچھا L4 L5 اور S1 میں پرابلم ہوتی ہے، جو ایگزیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے، یہیں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، لمبا سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ ہاتھوں کو یوں آگے کر کے لے کے جاتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ جو مورے ہیں نا، یہ زمین نے اس کو اپنی طرف ایسے نیچے کو کھینچا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنے، اب سجدہ کرو، ذرا سجدہ کرو، یہ آگے کر کے گیا تو یہ موروں کے اندر نا ڈسک ہے، ہر دو موروں کے درمیان ایک ڈسک ہے۔ جب یہ ایسے آگے جاتے ہیں نا تو وہ مورے کھل جاتے ہیں، مورے کھل جاتے ہیں، اور یہ جگہ، اچھا اس کو دباؤ ذرا، اچھا اب یہاں پہ اثر آیا ہے؟ پہلے آ رہا تھا؟ اب یہ اٹھ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کو فرق کیوں نہیں پڑا۔ کھڑے ہوں، آپ نے صرف کیا کیا؟ ابھی پاؤں کی تلیوں کو دبایا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اپنے پاؤں کی جو پیٹ، جو پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ ہے نا، اس کو زمین پہ لگاؤ اور اپنی ایڑیوں کو ملاؤ اور زمین کی سختی محسوس کرو۔ زمین کی، یہ بھائی صاحب زمین کی سختی محسوس کرتے ہی نہیں تھے، پوچھ لو کیوں بھائی جان؟ اچھا سجدہ لمبا ہی کر رہے تھے سارا کچھ؟ میرے بھائیوں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز چھوڑ دو گے نا، اللہ کی قسم وہ کبھی زندگی میں پوری ہو نہیں سکتی۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے آنے۔ اچھا کھانے سے سارا کچھ پیا ہوئے کہ نمک نہ پیا ہوئے، کھانا مزیدار ہوتا ہے؟ تو بندہ کہ یار ایک نمک ہی تو نہیں نا گا، وہی کہڑا مہنگا ہے، 5 روپے کلو 10 روپے کلو نمک ہے، تو میں تو مٹن پکایا 1200 والا۔ اچھا 1200 کلو والا نمک مٹن کس کی وجہ سے بد ذائقہ ہو گیا؟ نمک کی قیمت کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ کا نمک اگر ہانڈی سے نکل جائے ہانڈی پوری بن سکتی؟ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے طریقے جب تک زندگی میں نہیں نہ آئیں گے، اللہ کی قسم پورا سکون نہیں آ سکتا۔ ابھی دیکھو اس نے چھوٹی سی غلطی کی ہے اور مجھے 100% پتا ہے کس بات کا بھلا، کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں صحیح رکوع کرتا ہوں، صحیح قیام کرتا ہوں، صحیح سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے تو تم کبھی سر سجدے سے، اور میرے محترم بھائیوں یہ میری بات ہے، کس کی بات ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ ان کا پرابلم کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ صرف ان کا ہی نہیں، ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے سجدہ سنت کے مطابق کرنا آتا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں لمبا سجدہ کس کو کہتے ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، لمبا سجدہ وہ ہے جس میں آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ نہ لگے، آپ کا پیٹ آپ کی رانوں کے ساتھ نہ لگے۔ دوسری چیز، آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے، آپ کی بغل کی۔ تیسری چیز، اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ کے بازو سے گزرنا چاہے نا تو وہ گزر سکے۔ چوتھی چیز، میرے محترم بھائیوں، سجدے میں ناک کو خاک آلود کرو، سجدے میں ناک کو خاک آلود، اور ناک یہ ہوتی ہے، یہ ناک نہیں ہوتی، یہ نورتھر ہے، نتنا ہے، یہ جو نرم ہڈی ہے یہ ناک نہیں ہے، یہ نورتھر ہے، ناک یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں ناک خاک آلود کرو، اور اس کے بعد اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو ملاؤ
اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ چپکاؤ، اور اس کے بعد حکم ہے زمین کی سختی محسوس کرو، اور 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو۔ 7 کون سی 7 ہڈیاں؟ 2 پاؤں ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، اور 7ویں ہڈی۔ اچھا اگر ہم نے ہڈی یہاں یہ ناک لگا دی تو یہ ناک ہڈی ہے؟ اچھا سارے کیا کہتے ہیں 7ویں ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہڈی ہوتی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیشانی بھی ہڈی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں سائنٹیفکلی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سجدے میں نا یہ جگہ کیوں لگانی ہے؟ سائنس کہتی ہے یہاں پہ 7 سائنس ہیں، یہاں پہ 7 سائنس آ کے یہاں کھلتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے نا، انسان کی جو وہ یہاں ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنی عقل کو خاک آلود کر دو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ جہاں ہماری عقل زمین بوس ہوگی نا، انشاءاللہ وہاں ہمیں اللہ کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج انسان اپنی عقل پہ پرکھ رہا ہے نا دین کو، کہتے ہیں میری سمجھ دنیا گل آندی۔ مشرکین مکہ کا قصور کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ ہے کہ یعنی یہ 360 کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں، سمجھ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ ایک دن میں 5 بار ہماری عقل کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ زمین بوس کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، سائنس کہتی ہے کہ زمین کے اندر ایک گریوٹی ہے، اس کو فورس آف گریوٹی کہتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو کھینچ کے اس کی جگہ وہ ڈالنا چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ یہ لمبا سجدہ کرو، یقین جانو میں نے جو کتاب لکھی نا نماز ان ماڈرن میڈیکل سائنس، میں نے اس میں 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کیلاش، ہندو ہیں، ان کو میرا واٹس ایپ کسی نے کر دیا یہی لمبا سجدہ کرنے کا۔ اس کو ایک بیماری تھی، اس کو نا چھینکیں آتی تھیں، اتنی چھینکیں آتی تھی، اتنی چھینکیں آتی تھیں کہ جب شروع ہو جاتی تھی پھر رکتی نہیں تھی۔ اب وہ صاحب، اس کی ایک بیوی نے اس کو چھوڑ کے چلی گئی چھینکوں کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا، بھی برہمن۔ کسی نے میرا نا واٹس ایپ کیا لمبا سجدہ کرو، کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، اتنی تکلیف تو ہو رہی ہے، کر ہی لیتا ہوں۔ واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے خود بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 7 دن میں 80% میری بیماری ختم ہو گئی۔ اچھا سجدہ کرنا مسلمان پہ فرض ہے کہ سب پہ؟ کس پہ؟ اور دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں وہ سارے کون ہوتے ہیں؟ ان کے ماں باپ۔ اب ان کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، نصرانی بنا دیں۔ میرے بھائیوں یہ سب کی ضرورت ہے، سجدہ کرنا۔ میرے بھائیوں صحت صرف مسلمان کو چاہیے، ہندو کو نہیں چاہیے، عیسائی کو نہیں چاہیے، کہ سب کو چاہیے؟ جس کو صحت چاہیے نا اس کو دین لینا ہی پڑے گا۔ وہ صحت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اگر آپ دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں آ جائے گا، اللہ کی قسم وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ جی بھائی جان۔